الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیئات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 28واں پارہ 66ویں سورت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں،
اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور صرف اپنے ہی نفسوں کو بچانا یہ تو خود غرضی ہے کہ صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ واہلیکم، سب سے زیادہ جو تمہارے نفس کے قریب ہیں، تمہارے بیوی بچے، تمہارے اہل، تمہارے گھر والے، ان کو بھی بچاؤ نارا، جہنم کی آگ سے۔ گزشتہ مہینے کے چوتھے جمعے کو یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکماً جہنم سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور حکماً اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی تاکید کی ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہم خود تو نیک بنے ہوئے ہیں، خود تو ہم دیندار بنے ہوئے ہیں، بڑے پکے سچے نمازی بنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں ہمارے، لیکن جب ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے سے الگ نظر آتی ہے، وہ اتنی نیک نہیں ہوتی، وہ اتنی دیندار نہیں ہوتی، بلکہ وہ بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنا بڑا چراغ، اس چراغ کے نیچے اتنا ہی بڑا اندھیرا، جس کو چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں۔ تو لہذا اس آیہ مبارکہ میں تاکید کی گئی ہے کہ صرف اپنی فکر نہیں کرو، اس لیے کہ بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، صرف ضروریات زندگی فراہم کرنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج ہم شوہر ہونے کی حیثیت سے اتنے ذمہ دار ہیں کہ ہماری ذمہ داری کو گھر والے مانتے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی لیکن ہمارا میٹر تو کٹ جائے ذرا، اگر غلطی سے بل نہ بھرا اور لائن ڈسکنیکٹ کر کے چلے گئے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں کسی بھی طریقے سے بجلی بحال کرا دی جائے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دن صبح کو ناشتہ ہی نہ ہو گھر کے اندر کہ بھائی نہیں، آج نہیں۔ ایک باپ اپنے گھر میں، ایک شوہر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو ذمہ داری سے ناشتہ کراتا ہے، ذمہ داری سے کھانا کھلاتا ہے۔ آسان بات ہے کوئی؟ کہنے کو ایک دال پکا کے دیکھیے، ایک دال، کیا صرف دال پکتی ہے؟ کیا صرف دال لانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک دال کو پکانے کے لیے اس کے لوازمات، اس کے مناسبات چاہیے ہوتے ہیں۔ آگ چاہیے، گیس چاہیے، گیس نہیں ہے سلنڈر لے کے آئیے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی، سلنڈر لے کے آئیے۔ ارے بھائی یہ تو دال ہے، کہا اس کے لوازمات ہیں، گھی ختم نہیں ہونا چاہیے، دال نہیں پکے گی، نمک ختم نہیں ہونا چاہیے، دال نہیں پکے گی، مرچیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دال کو پکانے کے لیے اتنے لوازمات، اتنے مناسبات، ان سب کی ذمہ داری قبول کرتا ہے گھر کا سربراہ کہ میں ہر چیز پرووائڈ کروں گا، اور کرتا ہے۔ تو صرف ضروریات زندگی فراہم کرنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ رسپانسیبل بنیے دین کے حوالے سے بھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ برف کی خنکی اپنے ماحول کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برف ہو اور خنکی نہ ہو، برف ہو اور ٹھنڈک نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر برف ہے اور خنکی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ برف نہیں ہے، وہ شو پیس ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کی رانی لگی ہوئی ہو اور اس کے اندر سے مہک نکل نہ رہی ہو، ماحول کو معطر نہ کر رہی ہو ہی نہیں سکتا. اگر رات کی رانی ہے اور وہ اپنے ماحول کو معطر نہیں کر رہی تو ہم کہیں گے وہ ڈیفیکٹڈ ہے، کیڑا لگ چکا ہے. بے شک پودا لگا ہوا ہے، لیکن رات کی رانی صرف خود معطر نہیں ہوتی، اپنے ماحول کو بھی معطر کرتی ہے. اگر کوئی چراغ ایسا ہے کہ جو خود تو روشن ہے لیکن اپنے ماحول کو روشن نہ کرے، وہ چراغ حقیقت میں چراغ نہیں ہے. اگر کسی گھرانے کے اندر کوئی گھر کا بڑا کوئی ایک فرد تو بڑا دیندار اور نیکوکار بنا ہوا ہے، لیکن بقیہ گھر کے افراد جو اس کے قریب جڑے ہوئے ہیں، جو اس کی ناک کے نیچے رہتے ہیں، اس میں وہ دینداری نہیں آئی، اس میں وہ مہک نہیں آئی، اس میں وہ اچھے اخلاق منتقل نہیں ہوئے، وہ اچھے نہیں بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وہ اچھائی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ورنہ ضرور، ارے بچے تو آپ کی شناخت ہیں. پھل جو ہوتا ہے، پھل درخت کی پہچان ہوتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے جانا جاتا ہے. تو آپ کی پہچان آپ کے بچے نہیں بن رہے. اور میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا کہ ہم اپنی پہچان میں کسی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہم خود اپنی پہچان نہیں کروا سکتے. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر یہ کہہ دیا جاتا نا صحیح بخاری میں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تو ہم سمجھتے کہ ہلکا پھلکا ذمہ دار ہے، پوری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کوئی ہلکی پھلکی سی ذمہ داری دی گئی ہو، کر لیا تو کر لیا، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا تمہاری رعیت کے بارے میں. اتنی جامع حدیث ہے. گھر کا سربراہ، اس سے پوچھا جائے گا گھر والوں کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں، بیوی سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، کسی ادارے کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اس ادارے میں کام کرنے والوں کے بارے میں. کسی بھی فیکٹری کے اندر ملازمین ہیں، اس فیکٹری کا مالک وقت آتا ہے نماز کا تو وہ آتا ہے مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے ورکرز نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کوئی سروکار نہیں. تو بھئی آپ کی نگاہ میں وہ بے نمازی آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تم کیسے نمازی ہو؟ تمہاری نگاہ تو اتنی تیز ہے کہ تم ان سے کام لینے میں تم 20 سے 19 نہیں ہونے دیتے. تم ان کے سر پہ سوار ہو، 4 آنکھیں کھول کر کے تم ان کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہو. تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ مال ریجیکٹ نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے. ان کے سر پہ سوار ہو کر تم 20 سے 19 نہیں ہونے دیتے، لیکن تم کو ان کی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا. فرمایا الا خبردار، اور نمازی ہوشیار ہو جا، وہ اپنی ذات میں مگن، اپنی دینداری کو اپنے اندر ہی رکھنے والے ہوشیار ہو جا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ینادی منادٍ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ، اکلت عیالہ حسناتہم، کہاں ہیں وہ بد نصیب، کہاں ہیں وہ حرمان نصیب، اکلت عیالہ حسناتہم، جن کی نیکیاں ان کے بیوی بچے کھا گئے. پکڑوا دیں گے یہ بچے کہ ہمارے باپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا تعلیم دلائی،
ہم کالج بن گئے، ہم کالج میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے. ہمیں پڑھایا تو ہم نے پڑھا نا، ہمیں سکھایا تو ہم سیکھے نا، ہمیں ڈاکٹر بنایا نا تو ہم ڈاکٹر بنے. ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں جس لائن میں ڈالا اس لائن میں ہم گھستے چلے گئے، کمال حاصل کر لیا. لیکن پیچھے سے تو سپورٹ کرنے والے، پش کرنے والے، آگے بڑھانے والے، تھپکیاں دینے والے ہمارے ماں باپ تھے. کیوں دیندار نہیں بنایا؟ دنیا دار تو اتنا بنا دیا، دیندار کیوں نہیں بنایا؟ تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ضروریات زندگی فراہم کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کو دیندار کیسے بنائیں؟ سب سے پہلی چیز، اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی اولاد، چھوٹے بچے، اور ایک بڑے بچے. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے بڑوں کو کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ضرور کریں. اور شریعت نے جو ہم کو دعا سکھائی ہے، قرآنی دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے. کوئی اگر اس کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے اور ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کرے تاکہ مانگتے وقت طلب ہو، پتہ ہو کیا مانگ رہے ہیں. کتنی جامع دعا فرمایا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بڑی جامع دعا ہے. آج فون کر کے خواتین پوچھتی ہیں بچے بڑے نافرمان ہیں، کوئی دعا بتائیے. اور یہ دعا بتا دو، ان کو اور دوسرا کوئی وظیفہ بتائیے نا. یعنی یہ قرآنی آیت ہے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ بھی کوئی دعا ہے جو اللہ نے بتا دی، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ آپ بتائیے کوئی وظیفہ. جب تک کہ ان کو کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہ بتاؤ تو وہ یہی سمجھتے ہیں ٹرخا دیا. کچھ الٹا سیدھا کر کے بتا دو کہ یہ پرچی لے لو، اس کو الماری کے نیچے وزن، جتنا وزن دو گے اتنا جلدی سے قابو آ جائیں گے. او بڑا پکا کام کر کے بتایا مولوی صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سب سے اہم یہی دعا ہے قرآن مجید میں. اس کو اہمیت دیں. اس کا ترجمہ تو دیکھیے، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اور اتنی جامع دعا ہے کہ ایک ہی وقت میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں، شوہر بیوی کی نیت کر کے مانگ سکتا ہے، اور بیوی شوہر کی نیت کر کے مانگ سکتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے صحیح ہو جائے، میری بیوی مجھ سے صحیح ہو جائے، میرے بچے ہم سے صحیح ہو جائیں. کتنی ایک ہی دعا. ہم لوگ کہتے ہیں نا، دیکھتے ہیں بورڈ پر بائی ون گیٹ فری، ایک خریدو اور ایک فری میں لے لو. یہ ایک دعا ہے اور 3 مسئلے حل. کیونکہ زوج کا اطلاق عربی میں شوہر پہ بھی ہوتا ہے اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں. یعنی اگر شوہر بیوی کے لیے دعا مانگے تب بھی یہی الفاظ، بیوی شوہر کے لیے یہ مانگے تب بھی یہی الفاظ. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، صرف اولاد کو نہیں، ہماری اولاد کی اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اب کتنا لفظ خوبصورت دے دیا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کے نیچے بہت ساری چیزیں آ گئی. فرمانبردار ہے، اطاعت گزار ہے، کندھے اٹھا کے بات کرنے والے نہیں، کندھے جھکا کے بات کرنے والے ہیں، عاجز ہے، اولاد جھکتی ہے، اولاد کہنا نہیں ٹالتی. ساری چیزیں جمع ہو گئی ایک لفظ میں، قرۃ اعین. اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ ایک تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یا شوہر بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے یہ دعا مانگا کرے اللہ سے. لیکن سارا مسئلہ دعا سے حل نہیں ہوتا. شریعت نے ہمیں دوا بھی بتائی ہے. آج یہ بھی ایک امت کا المیہ ہے کہ عملیات میں پڑ گئے، عمل چھوڑ دیا. عملیات میں تو پڑ گئے. کسی نے کہا 1000 دفعہ پڑھو،
تو 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں 11,000 دفعہ پڑھو. بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سسر کہتے ہیں بنانے والا ہونا چاہیے, بننے والے بہت ہیں. وہ بنا دیا, اس کو وہ بن گیا. اب وہ لگا ہوا ہے اتنی تسبیحاں, اتنے وظیفے. اور بھائی کام پہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہا یہ اصل میں بڑا سخت وظیفہ ہے, 11,000 دفعہ پڑھنا ہے. اور تمہارے 11,000 دفعہ پڑھنے سے اللہ کو کچھ ہونے لگے گا؟ وہ دباؤ میں آ جائے گا, نعوذ باللہ, پریشر میں آ جائے گا. اللہ ڈر جائے گا کچھ ہو رہا ہے مجھے, فرشتوں سے کہے گا جاؤ جا کے اس کا مسئلہ حل کرو. ایسا نہیں ہے. کہیں شریعت میں اتنے وظیفے ہزاروں کی تعداد میں نہیں بتائے گئے. یہ خود ساختہ ہے, یہ بدعت ہے, یہ لوگوں کا بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. اور ایسے ایسے طریقے کہیں گے کہ آپ 40 دن کریں. اب 40 دن کے لیے تو وہ گیا نا بندہ, وہ آ ہی نہیں سکتا. کہا آپ نے دن پورے نہیں کرے نا, میں نے کہا تھا 40 دن پورے کریں, ناغا نہیں کریں. اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوا, آ گیا ناغا کی تھی, ہاں صاحب ایک دن ناغا ہوئی تھی, او ہو میں نے آپ سے کہا تھا ناغا نہیں کریں, دوبارہ شروع کریں. عملیات میں لگا دیا, عمل چھڑوا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے دوسرا کام کہ آپ کچھ دوا بھی کریں. دوا کیا ہے؟ سب سے پہلی دوا یہ ہے اولاد کی تربیت کی. سب سے پہلی دوا کہ اپنی تربیت کر لیں. سب سے پہلے تربیت کرنے والے پہلے اپنی تربیت کریں. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ پہلے, اپنے آپ کو دیکھو پہلے. اس لیے کہ تربیت کرنے والا اگر اس کی اپنی تربیت نہیں ہوگی وہ تربیت کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ کا پائنچا ٹخنے سے نیچے چل رہا ہے اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں دیکھیے جی آپ کا جو پائنچا ہے نا ذرا سا اوپر رکھا کریں, وہ چھٹتے ہی پہلے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھے گا, اچھا چلیں ہم کو نصیحت کرنے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ اولاد سے کہتے ہیں نماز پڑھو, اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھے گی وہ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے ہاں یہ بہت ہی زیادہ سخت بات ہے, غلط بات ہے. اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ, اپنے قول و عمل کا تضاد ختم کرو. نصیحت کرنے والوں کے لیے جب بھی فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے. نصیحت نفع کب دیتی ہے؟ کہ جب نصیحت کرنے والا خود اس نصیحت پر عمل کرتا ہو. سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اور یاد رکھیے اولاد خراب نہیں ہوتی, ہم خراب کرتے ہیں. اولاد نافرمان نہیں ہوتی, ہم نافرمان بناتے ہیں. اولاد زبان نہیں چلاتی, زبان کا چلانا ہم سکھاتے ہیں. اولاد گالیاں نہیں دیتی, بچے گالیاں نہیں دیتے, بچوں کو گالیاں ہم سکھاتے ہیں. کیونکہ بچے تو بہت بڑے کاپیئر ہوتے ہیں, وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہماری ان کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے بچوں کی, وہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کو, کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. بچوں نے اگر گالیاں سیکھ لی تو کہاں سے سیکھ لی؟ کیا ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کر کے آئے تھے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہم نے تو تمہیں بڑا خوبصورت یہ پھول دیا تھا, یولد علی الفطرہ, یہ فطرت پر پیدا ہوا تھا. فابواہ, اس کے ماں باپ, یہودانہ, وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ جہاں جس طرح ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ڈھالتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ذمہ دار ہیں ان کی گالیوں کے, ہم ذمہ دار ہیں ان کی نافرمانیوں کے, ہم ذمہ دار ہیں جو برائیاں وہ کر رہے ہیں اس کے پہلے ہم ذمہ دار ہیں. تو لہذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں.
اب اپنے آپ کو بدلنے کے بعد اب آپ کسی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ضرور بدل سکیں گے، اگر اولاد بڑی ہے، کیونکہ یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اولاد بڑی ہے، اب جوان ہو چکی ہے اور آپ کی نافرمان ہے، بے نمازی ہے، تو اس کا طور طریقہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سختی شروع کر دیں، ایسی سختی کہ بھائی ہم نے تو جمعے میں سنا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن، تمہاری اولاد تمہاری دشمن، فاحذروہم، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ یہ تو دشمن ہے بھائی۔ اول تو بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی کہ اولاد کیسے دشمن ہے۔ یاد رکھیے، اگر راہ حق کے اندر اولاد اور بیوی اگر آپ کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو یہ دوست ہیں آپ کے۔ آپ کو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ شوہر جن کی بیویاں دیندار ہیں لیکن وہ خود دیندار نہیں ہیں اپنی بیویوں کے مقابلے میں، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اولاد اور بیوی بچے راہ حق کے اندر معاون نہیں ہیں بلکہ متصادم ہیں، مزاحم ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے پھر یہ آپ کے بیوی بچے آپ کے دشمن ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں ہڑپ کر جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن یہ بیوی بچے پکڑوا دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں۔ ارے یہ تو اتنی چاہنے والی بیوی، اتنی چاہنے والی اولاد، اللہ کا قرآن کہتا ہے بات قیامت کی ہو رہی ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ معارج۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکنے سے پہلے پوچھیں گے کیا خواہش ہے، وہ کہے گا میں خواہش، ہاں اللہ پوچھے گا خواہش۔ دنیا میں پوچھا جاتا تھا نا مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہے، مرو گے تو نہیں جہنم میں لیکن مرنے سے بدتر زندگی گزارو گے، کوئی خواہش؟ کہا خواہش، میری خواہش یہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ میرے بیٹوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، انہی کی وجہ سے میں نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ وصاحبتہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے یہ، وصاحبتہ، اللہ میری بیوی، اس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ میری بیوی سب سے بڑی دشمن تو یہ ہے، بیوی سب سے بڑی دشمن تو میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے، وہ اخی ہی میرے بھائی، وہ فصیلتی التی تؤوی، اور اللہ میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری برادری، جس برادری میں اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی حیثیت کو مستحکم رکھنے کے لیے، برادری میں سب سے بڑھ کر اپنا جاہ و جلال رکھنے کے لیے، اپنا روب دوب رکھنے کے لیے، میں نے اس برادری کی وجہ سے میں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ وہ فصیلتہ التی تؤوی، پوری برادری، پورا خاندان، پورا کنبہ، پورا قبیلہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، کتنا خود غرض ہوگا، اور کہے گا بس مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا اور کس کس کو بھیجوں تیرے بدلے جہنم میں؟ وہ کہے گا اور بھی ہیں اللہ، غصہ تو آج بڑا آ رہا ہے مجھے کہ کیا ہو گیا، کیوں عقل نہیں تھی؟ میں تو بڑا عقل مند تھا، دانا بینا سمجھدار ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر، لوگ مجھے عقل مند سمجھتے تھے، مشورے لیتے تھے، مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری آخرت برباد ہو، میں اپنی دنیا کو داؤ پہ لگا دیتا آخرت کے لیے، وہ اچھا ہوتا میں نے اپنی آخرت کو دنیا کے لیے داؤ پہ لگا دیا، کیوں عقل نہیں تھی؟ غصہ کیا ہوگا؟ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں نا، کیا تیرے نبی، کیا تیرے ولی، سب کو اٹھا دے اور سب کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے ان سب کے بدلے جنت میں بھیج دے۔ اٹھائیے اللہ کا قرآن، ثُمَّ يُنْجِي، پھر نجات مل جائے مجھے، پھر میری جان چھٹ جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے، نزاعۃ للشوا، تیری چمڑی کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے وہ، تدعو من ادبر وتولی، وہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے جو بھاگ رہا ہے آج اس سے، پیٹھ موڑ کے بھاگ رہا ہے، منہ گھما کے بھاگ رہا ہے، تدعو من ادبر وتولی،
وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ اس کو پکار رہی ہے جس نے مال کو جمع کیا دنیا میں اور اسی میں لگا رہا، فَأَوْعَى، اور خوب جمع کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے اہم جو آیت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے لیکن اس کے مطلب کو سمجھنے میں بھی غلطی کرتا ہے انسان، میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ اپنے جوان بچوں سے گھر میں بگاڑنا نہیں ہے، بے شک وہ آپ کے دشمن ہیں، اب اپنی بیوی سے آپ نے اب بگاڑنا نہیں ہے، ان کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان کو دین کے راستے پر لگانا ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، لٹھ مار انداز، ہر وقت روکنا ٹوکنا، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو اس کے وقت پہ کرنا چاہیے۔ اب جوان بچہ، اس کی شادی ہوئی ہے، بیوی کے سامنے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، کبھی بھی کہنا نہیں مانے گا۔ بڑے بچوں سے کام لینے کا طریقہ، ان کی آپ پہلے تعریف کریں، ان کی اچھی صفات کا ذکر کریں، ان کو اپنے قریب لے کے آئیں اور پھر پیار سے، محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اس کا اثر ہوگا۔ تو جوان اولاد کو یا بیوی سے جھگڑا شروع کر دینا کہ جی ہم نے سن لیا بیوی دشمن ہے، اب تمہاری ایسی کی تیسی، میں تمہیں ابھی دنیا میں ہی بتاتا ہوں کہ تم کس طرح میرے ساتھ دشمنی کرو گی، اور پھر اس کے بعد میرے پاس ہی فون آئے گا، مولوی صاحب آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہاں تو جھگڑا شروع ہو گیا، گھر کی اکائی ختم ہو گئی، بچوں سے بھڑ گئے میرے میاں، مجھ سے بھڑ۔ یہ نہیں ہے۔ آئیے اسی آیت کے آگے، اور اللہ کی قسم یہ شریعت اتنی متوازن ہے، اتنی متوازن ہے کہ سبحان اللہ، ایک سخت حکم دے دیا کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، لیکن اللہ نے فوراً آگے، یہ اس دین کی خوبی ہے، کس طریقے سے اللہ نے اس سخت جملے کو ایک نرم جملے کے ساتھ بیلنس کیا، فوراً آگے فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچ کے رہنا، لیکن آگے فوراً فرمایا فَاعْفُوا، طریقہ مار کٹائی نہیں ہے۔ جن کو قرآن مجید حفظ ہے وہ سمجھ گئے فوراً، اللہ نے فوراً فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، اور ایک ہی آیت کا حصہ ہے یہ، ایک ہی آیت کا حصہ، جو حافظ ہیں ان کو پتہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے ذرا بچ کے رہنا، فوراً فرمایا۔ اور بچ کے رہنے کا طریقہ لٹھ اٹارنا نہیں ہے، مارنا دھاڑنا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، گھر میں کوہرام مچانا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فوراً فرمایا فاعفوا واصفحوا، آگے کیا ہے جی، وَاتَّغْفِرُوا۔ اچھا، ان تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہے تقریباً، فَعْفُوا، معاف کرتے ہوئے چلنا، وَاصْفَحُوا، نظر انداز کرتے ہوئے چلنا، نظر انداز چشم پوشی کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے بھی چلنا، ہر وقت نہیں آنکھیں پھاڑ کر کے تم شروع ہو نہیں، کچھ چیزوں میں آنکھیں بند بھی کر لینا، نرم گرم کے ساتھ چلنا، یہ نہیں کہ گرم ہی گرم بن جاؤ۔ فَعْفُوا، معاف کرتے ہوئے چلنا، وَاصْفَحُوا، درگزر کرتے ہوئے چلنا، تَغْفِرُوا، اور ان کو بخشتے ہوئے چلنا۔ غلطیاں ان کی 10 باتیں ان کی مان کر اپنی ایک بات منوانے کی کوشش کرنا، یہ ہے طریقہ۔ اگر اولاد آپ کے قد کے برابر پہنچ چکی ہے، اس کو واپس دینداری کی طرف لے کے آنا۔ نمبر 1، اپنا عملی رویہ، خود دیندار بن جائیں اور کوشش کریں کہ پیار سے، محبت سے اپنی اولاد کو دینداری کی طرف لے کے آئیے۔ اب آ جاتا ہے مسئلہ چھوٹے بچوں کا، ان کی تربیت کیسے ہو۔ چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی جامع معنی، فرمایا مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔
اپنی اولاد کو، جو چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کی عمر جو ہے نا وہ بہت اہم عمر ہے. 7 سال کی عمر میں حکمن کہہ کے ان کو نماز پڑھواؤ. آپ کہیں گے جی ساری دینداری نا نماز میں ہی رہ گئی ہے. اللہ کی قسم ساری دینداری نماز میں ہی رہ گئی. ذکر ہے بچوں کی تربیت کا، اور تربیت کے اندر سب سے پہلی چیز آپ ان بچوں کو مسجد میں لے کے آئیے. سب سے اہم کام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خیر میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ مجھے بھی تاکید کی گئی ہے، وقت پہ بات کو ختم کرنا ہے. سب سے اہم چیز کہ آپ 7 سال کی عمر کے بچوں کو حکمن کہہ کے نماز پڑھوائیں. نگاہ رکھیں نماز پڑھی نہیں پڑھی. لیکن فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. لیکن اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو. میں ڈنڈا دکھا دیا، اس ڈنڈے سے نہیں ماریں گے، ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی، یعنی مارنا ہے ان کو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کو مارو. یہاں اس حدیث کو اب آج کے دور کے مہذب معاشرے کے مہذب ترین لوگ، ارے نہیں مولوی صاحب یار آپ وہ پرانی باتیں چھوڑ دیں، یہ مارنے کا زمانہ گیا، یہ تہذیب کے خلاف ہے. اللہ کی قسم اگر ساری دنیا اور ساری دنیا کا مہذب معاشرہ، ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، سارے دنیا کے ادیب اور سارے دنیا کے سمجھدار اور عقلاء اور فہم و فراست رکھنے والے اگر یہ کہیں کہ یہ تہذیب نہیں ہے بچوں کو مارنا، اور میرے رسول یہ کہیں کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ، تو سارے مہذب معاشرے کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ تو مہذب اخلاق تھے. ان سے بڑھ کر اخلاق، تہذیب اخلاق کا مالک کون ہوگا؟ ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو. کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے مزاج میں 2 چیزیں رکھی ہیں، 2 چیزیں، شوق اور خوف. جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اس کی رحمت بھی ہے تو اس کا غصہ بھی ہے. تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے خوف، اور یہ خوف بہت پاورفل شے ہے. 10 سال کی عمر کے اندر آج ہم کیا کرتے ہیں غلطی سب سے بڑی، کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا لاڈو پیار، اتنا پیار کیجئے، لیکن اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن ہم ایک مثل مشہور تھی، بڑے سب جانتے ہیں کہ کھلائیے سونے کا نوالا، دیکھیے قہر کی نگاہ سے. آپ کا روب ہونا چاہیے، اتنا لاڈو پیار. ماریے. اور آئیے آپ کو ایک اور حدیث سناؤں. علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لے کے آئے ہیں، اور طبرانی میں بھی یہ روایت ہے اور صحیح روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقوا علقوا الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم. اٹھائیے حدیث. آج میں نہیں سمجھتا کسی گھر میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہوگا، میں نہیں سمجھتا، الا ماشاء اللہ ہوں گے کچھ لوگ. علق الصوت، علق یعلق کے معنی آتے ہیں لٹکا دو. الصوت، صوت کو ہوتے ہیں کوڑے کو. پہلے زمانے میں چونکہ سواریاں یہی ہوتے تھے نا، خچر، گھوڑے، اونٹ، تو کوڑا لازمی ہاتھ میں ہوتا تھا. آج کے دور میں اب ہاتھ میں کوڑا نہیں ہوتا، ہاتھ میں ڈنڈا ہو سکتا ہے. فرمایا گھر کے اندر ایسی جگہ پر کہ جہاں پر حیث یراہ اہل البیت، جہاں گھر والے آپ کے بچے اس جگہ پر ان کی نگاہ پڑتی رہے، ایسی جگہ پر اپنے گھر کے اس مقام پر اپنا کوڑا، اپنا ڈنڈا لٹکا کے رکھ دو. کیا مطلب لٹکا کے رکھ دو؟ اس کا دیدار کرتے رہیں بس؟ نہیں.
اس کو بڑے لطیف پیرائے میں، اللہ اکبر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت والی حدیثیں. یہ بھی نہیں کہا اس چابک کو مارو دبا کر بچوں کو، نہیں، بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی، ایسی جگہ لٹکانا جہاں وہ دیکھتے رہیں کہ یہیں سے اٹھانا ہے باپ نے اور کٹ لگا دینی ہے، مار لگا دینی ہے. اب بظاہر اسلام یہاں پر مہذب ترین لوگوں کے ہاں بڑا غیر مہذب نظر آ رہا ہوگا. اے مولوی صاحب یار وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، دقیانوسی، گھر میں ڈنڈا لٹکا کے رکھو. چھوٹے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے لیے صرف رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے، للناس کافۃ، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر معاشرے کے لیے، چاہے وہ معاشرہ کتنا ماڈرن ہو جائے، چاہے وہ معاشرہ کتنا دقیانوسی ہو جائے، آپ رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. آپ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ ہر دور میں آپ کو جدید نظر آئے گی، نئی نظر آئے گی. تو اپنے کوڑے کو لٹکا کے رکھیں، اپنے لاٹھی کو لٹکا کے رکھیں، اولاد کو پتہ ہو. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کی کیا بات کروں، میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کروں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی، کوئی مار کٹائی نہیں کری، لیکن آج بھی میرے گھر کے اندر میری الماری سے وہ ڈنڈی رکھی ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹھیلے میں جو لکڑی کی ڈوئیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لکڑی کے لمبے چمچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر پالش بھی ہوتی ہے، پھانسیں بھی نہیں نکلی ہوئی ہوتی، اور بالکل آگے سے چپت ہوتا ہے وہ، اگر مارو تو آواز زیادہ لیکن چوٹ کم، وہ رکھا ہوا ہے. اس کی آدھی ڈنڈی الماری سے باہر نکلی ہوئی ہوتی نظر آتی ہے. بوقت ضرورت آپ کو پٹائی لگانی ہوگی بچوں کی، آپ کو نگاہ رکھنی ہوگی، آپ زبردستی ان سے کہہ کے نماز پڑھوائیں. وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. آپ کہیں گے اور کہاں گئی جی باتیں تربیت کے حوالے سے؟ یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی پہلی بات ہے اور یہی آخری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو واقعتاً صحیح نمازی بنا دیا، آپ نے دیندار بنا دیا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز ہی دینداری ہے؟ نہیں، نماز کی کوالٹی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی کوالٹی یہ ہے کہ نمازی کو ہر برے کام سے روکتی چلی جاتی ہے. آج اس کام سے روک دیا، کل اس برے کام سے روک دیا. ہر برے کام، ہر فحاشی والے کام سے انسان کو اس کی نماز روک دیتی ہے. کیا شریعت نے ہم کو طریقہ بتایا، اللہ اکبر. روزوں کی فکر، رمضان آ رہا ہے، چھوٹے بچوں کا روزہ رکھوائیں گے، روزہ نہیں، نماز کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد کی حدیث ہے، عبد القیس کا ایک وفد آیا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص تھی کسی طرح یہ بنی ثقیف کا جو وفد آیا ہے، یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، یہ کسی طرح اسلام قبول کر لے. تو آپ نے حکمت یہ اختیار کی کہ آپ نے صحابہ سے نہیں کہا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہرا لینا، ان کو مہمان بنا لینا، آپ نے یہ نہیں کرا، بلکہ آپ نے حکمت یہ اختیار کی، اقر لہم المسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. آ جاؤ مسجد میں ہی، ادھر بستر لگا دیتے ہیں، یہاں پر آ جاؤ، یہیں پر رہنا، کھانا بھی آ جائے گا اور مہمان نوازی بھی ہو جائے گی، مسجد میں ہی آ جائیں. وہ اب مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کی نیت یہ تھی کہ جب وہ ہمارے نماز پڑھنے کو دیکھیں گے، ہمارے گڑ گڑانے کو دیکھیں گے، ہمارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو دیکھیں گے، ہمارے جھکنے کو اور اٹھنے کو دیکھیں گے، ہماری عاجزی، انکساری، تضرع اور تذلل کو جب وہ دیکھیں گے، ہمارا اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے نماز میں، اس رابطے کو دیکھیں گے، لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ. تو ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے کچھ اسلام کے لیے، اور وہ نماز کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور جب کچھ دن گزر گئے، اب جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں، کچھ ہماری شرطیں ہیں. فاشترطوا علیہ.
اور انہوں نے شرطیں لگائیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ اسلام قبول کرو کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ کہا صرف 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں. اللہ یحشرو ولا یعشرو ولا یجبو. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ تو 2.5% نکالنا ہر سال، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی دیکھیے یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اسلام قبول نہیں کیا. اسلام کی طرف ہلکی سی رغبت پیدا ہوئی ہے نماز کو دیکھ کر. کہا جی پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر ہم اسلام قبول کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا منظور ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں دینا. اچھا میں سمجھاتا ہوا چلوں، ٹائم بھی لو جی اوپر ہی ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے چلو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی دے دی زکوٰۃ نہیں دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی حکمت یہ تھی کسی طرح یہ آئیں تو صحیح، یہ ایک پاؤں تو رکھیں اندر، دوسرا پاؤں رکھنے پہ خود مجبور ہو جائیں گے. آئیں تو صحیح، آئیں تو صحیح. ہے اسلام کی کشش ان کو اپنے اندر کھینچنے کی بڑی تیزی سے. آئیں تو صحیح، جڑیں تو صحیح اسلام کے ساتھ. کہ دوسری شرط یہ کہ ولا تعشروا ولا تحشروا. ہم جہاد وہاد بھی نہیں کریں گے. یہ کیا کہ جی چلو تلوار لے کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھائی بیوی بچے ہیں ہمارے، اب ہم جہاد میں جائیں مر بھی سکتے ہیں، مال بھی لگانا پڑے گا، چمڑی بھی دمڑی بھی، جہاد نہیں کریں گے. اب شرط منظور ہے. ہاں بس ایک شرط رہ گئی. اب وہ کیا شرط ہے؟ کہا ولا تجبوا. نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننا تھا. آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ. لا خیر فی دین لیس فیہا رکون. اس دین کے اندر خیر ہی باقی نہیں بچتی جس دین کے اندر نماز نہیں ہے. ارے یہی تو دین کا ستون ہے. جب ستون ہی نہیں تو کیسی عمارت، اسلام کی عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو سب سے اہم پوائنٹ اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں. اور نمازی کب بنائیں گے؟ وہی شروع سے چلتے ہوئے آئیے. پہلے خود نمازی بنیے. پکے ہوں گے تو پکے بنائیں گے، کچے ہوں گے تو کچے بنائیں گے. دوسری ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے، ابھی 6 منٹ اوپر ہو گئے لیکن موضوع بھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. جو کچھ سنا اور سنایا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.